اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی محفل کے لیے جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان اور فرشتوں کے جو باہمی تعلقات ہیں اس پہ ہم تفصیل دیکھیں گے، قرآن کی مختلف آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ ان تعلقات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا تو وہ بہت مختصر سا تعلق تھا جو پہلے انسان یعنی حضرت آدم کی نسبت سے فرشتوں کے درمیان تھا، اور وہ بہت مختصر تھا، اس کی چند آیات ہیں۔ اس کے بعد جب انسان کی نسل حضرت آدم کی اولاد اس زمین پہ آنا شروع ہوئی ایک ایک کر کے، تو اس دوران میں جب تک کہ انسان کا قیام زمین پر رہتا ہے، فرشتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قسم کا تعلق قائم کیا ہے اس کی کافی آیات ہیں۔ اور تیسرا تعلق وہ ہے جب آخرت میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا تو وہاں پر بھی ایک خاص قسم کا تعلق قائم ہوگا، اور وہ کافی دور تک چلے گا، اس کے بارے میں کافی آیات ہیں۔ تو جو آیت میں نے آج منتخب کی ہیں وہ اس دنیا کی کیا تعلق ہے۔ اچھا، یہ تعلق جو ہے یہ تقریباً ون وے ہے۔ فرشتے انسان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اس زمین کے اوپر، انسان کچھ نہیں کرتا فرشتوں کے لیے۔ تو ہم ان آیات کو دیکھیں گے۔ تو پہلا تعلق جو انسان کے سامنے آیا فرشتوں سے وہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 30 ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے لیکن میں اس کی تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس میں کچھ الفاظ ہیں جو خاص طور پہ غور کرنے کے بارے میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت تھا انسان کی تخلیق سے پہلے کا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں سے یہ فرمایا انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، میں بناؤں گا فی الارض، زمین کے اوپر خلیفہ، ایک اپنا خلیفہ۔ اچھا، پہلی چیز تو یہ کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے۔ خلیفہ کا تعارف عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رولر ہوتا ہے اور وہ کسی دوسرے علاقے میں کسی کو گورنر بنا کے یا وائسرائے بنا کے بھیجتا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ جو رولر ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے بنائے ہوئے احکامات کو نافذ فرمائے اس جگہ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک شخص کو بھیجوں گا جو بھی میں نے بنایا بھی نہیں ہے، خالی میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں، اور اس کا اسٹیٹس یہ ہوگا کہ وہ ایک خلافت قائم کرے گا میری۔ اچھا، تو اس جملے کو سننے کے بعد فرشتے جو تھے انہوں نے کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کری، اور وہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد آیت کا حصہ ہے قالوا اتجعل فیہا، تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے جواب دیا اتجعل، یہ صیغہ ہے سوال کرنے کا، کیا تو بنائے گا یا آپ بنائیں گے، یہ الف جو ہے یہ سوالیہ ہوتا ہے، فیہا اس میں، یعنی اس کا اشارہ ہے زمین کی طرف، وہاں پر کیا آپ ایک ایسا خلیفہ بنائیں گے من یفسد، جو کہ فساد کرے گا، فیہا اس کے اندر زمین پہ فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور وہاں پر خون بہائے گا۔ یہ دو باتیں انہوں نے کہی ہیں جو انسان کے بارے میں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو ابھی تو تخلیق بھی نہیں ہوئے انسان کی، فرشتوں کو کیسے معلوم ہے کہ یہ نئی تخلیق جو ہوگی وہ کیسی ہوگی، کیا کرے گی؟ لیکن یہ انہوں نے کیوں کہہ دیا کہ وہ کیا آپ ایسا ایک شخص بنانے جا رہے ہیں، ایک ایسا خلیفہ جو یہ 2 کام کرے گا، اور یہ دونوں جو ہیں نیگیٹو کام ہیں۔ انہوں نے اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا، سوال صرف علم میں کہ اپنے لیے کیا تھا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا،
تو یہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایسی بات کہی؟ حالانکہ انسان نیک کام بھی کرتا ہے دنیا میں، لیکن انہوں نے یہ دو چیزیں کیوں ان کی طرف اشارہ کیا؟ تو اس پر غور رکھیے آپ کہ انسان جو ہے یہ بہت بعد کی تخلیق ہے زمین کے اوپر. اس سے پہلے بہت ساری مخلوق جو ہیں وہ زمین پر موجود بھی ہیں اور آ کے جا بھی چکی ہیں. اچھا، ان سے پہلے جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہ زمین پہ رہے، ان کا قیام زمین پہ رہا، حالانکہ ان کی پہنچ آسمانوں تک تھی، دور تک تھی، لیکن وہ بھی آپس میں نافرمانی کرتے تھے، دشمنی ایک دوسرے کی کرتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں فساد پھیلاتے تھے. تو فرشتوں کا یہ تجربہ تھا، مشاہدہ تھا کہ ان سے پہلے جو مخلوق ہے اس نے زمین پر کیا کیا. اچھا، اس کے بعد ان کا مشاہدہ یہ بھی تھا کہ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق بنائی گئی ہیں، مثال کے طور پہ ڈائناسور تھے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کرتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ جتنے جانور بنائے ہیں وہ بھی آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، ایک دوسرے سے خون بہاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کا. اور یہی نہیں ہے بلکہ زمین کی نیچر ہی یہ ہے کہ یہاں پر جنگلوں میں آگ بھی لگ جاتی ہے، تباہی بھی ہوتی ہے، طوفان بھی آتے ہیں. تو یہ زمین ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذات خود زمین اور اس پر جو بھی مخلوق رکھی ہے انہوں نے نیکی کام کم کیا ہے، آپس میں نقصان ایک دوسرے کا زیادہ کیا ہے. تو یہ حقیقت ان کے علم میں تھی. تو اسی کی بنیاد پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ اے اللہ، کیا ایک اور تو ہستی تخلیق کرے گا اور وہ بھی جا کے یہی کریں گے کہ جو فساد پھیلائیں گے یا خون بہائیں گے ایک دوسرے کا. اچھا، اس کے بعد اپنے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم جو ہیں یعنی فرشتے جو ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. یعنی اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم تو اچھے کام کرتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ وہ فرشتے چونکہ زمین پر ان کا قیام نہیں ہے مستقلاً، تو وہ چیزیں نہیں کرتے جو زمین پر رہنے والی مخلوق کرتی ہے. تو انہوں نے اپنے بارے میں یہ باتیں عرض کی اور جو دوسرے کے بارے میں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ خلیفہ یہاں پر استعمال کیا ان کے سامنے. اگر یہ فرماتے کہ میں ایک اور مخلوق بنا رہا ہوں تو ٹھیک ہے، آپ اتنی بنا دی، لیکن خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس انسان کو یا اس نئی مخلوق کو ایک خاص اتھارٹی دی جائے گی، اس کا کوئی اور مقام ہوگا، اور یہ مقام غالباً ہم سے بھی زیادہ بلند مقام ہوگا. یہ چیز جو تھی وہ فرشتوں کے اس سوال کی وجہ بن گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، قال انی اعلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. ما لا تعلمون، وہ چیز تمہیں معلوم نہیں ہے جو میں جس کی وجہ سے میں یہ مخلوق نئی تخلیق کر رہا ہوں. اچھا، تو یہ تو پہلا مکالمہ تھا جو کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی اور فرشتوں کے درمیان میں ہوا. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر میں مزید چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد انسان کی تخلیق فرمائی، آدم کی تخلیق فرمائی. اس کے بعد آدم سے یہ کہا کہ چیزوں کے نام سکھائے، اور فرشتوں کے سامنے کر کے کہا کہ یہ بتاؤ. وہ نہیں بتا سکے ان چیزوں کے نام، آدم علیہ السلام نے بتا دیے. تو اس واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ جو مخلوق یا تخلیق میں کر رہا ہوں، اس کو ایک درجہ فوقیت سب پہ حاصل ہوگی علم کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں. میں اس کو وہ علم دوں گا جو میں نے تمہیں بھی نہیں دیا، اور یہی وجہ ہے فوقیت کی اس کی. تو علم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی تخلیق کرنے کے بعد انسان کے ہی درمیان میں تفریق کر دیتے ہیں علم کی بنیاد پر، اور یہاں پر فرشتوں اور انسان کے درمیان بھی علم کی بنیاد پہ تفریق پیدا کر دی گئی. اچھا، جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اب پہلا عمل جو سامنے آیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے فسجدوا، تو انہوں نے اطاعت کرتے ہوئے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو یہ ابلیس کے ساتھ معاملہ علیحدہ تھا۔ اچھا، تو یہاں پر یہ جو فسجدوا کا لفظ استعمال کیا ہے اس آیت میں، اس میں اس کا مقصد فسجدوا سے عبادت کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کو یہ ثابت کروانا تھا کہ یہ مخلوق جو ہے اب اس کا ایک مقام جو ہے وہ سب سے بلند ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اور اس کو وہ چیزیں بھی دی جائیں گی جو تمہیں نہیں دی گئی ہیں۔ یہ دنیا میں جائیں گے، ان کا امتحان ہوگا، ان کو علم دیا جائے گا، یہ وہاں پر میری عبادت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو یہ مخلوق وہ کام کرے گی جو تم نہیں کرتے۔ اچھا، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اب جب ہم مزید آیتیں پڑھیں گے تو ان سے پتہ چلے گا کہ جب دنیا میں انسان کو بھیج دیا جائے گا، اس وقت تک جب تک کہ اس کا قیام یہاں پہ رہے گا دنیا میں، فرشتے اس کے لیے مختلف معاملات انجام دیتے رہیں گے، اور وہ اس کی خدمت ایک طریقے سے اس کے کام میں لگے رہیں گے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا۔ اور فسجدوا کا یہ مطلب ہے کہ اب یہ اطاعت انسان کی مختلف مقامات پہ کریں گے۔ اچھا، یہاں دو چیزوں میں ڈسٹنکشن کر دوں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو استعمال کیا ہے انسان سے تعلق مختلف قسم کے رکھنے کے لیے۔ یہ دو قسم کے تعلقات ہیں۔ ایک تو وہ خاص بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیغمبری اور نبوت عطا فرمائی، ان کا تعلق ایک خاص قسم کے فرشتوں سے قائم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو اللہ کا حکم، احکام، قرآن اور دوسری چیزیں ان کے پاس لاتے رہے، ان انبیاء کے پاس، ان پیغمبروں کے پاس، اور ان کے بارے میں مختلف کام کرتے رہے۔ اور دوسرا، اور پھر یہ کہ ان کی نافرمانی پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو استعمال کیا عذاب دینے کے لیے زمین پہ۔ آج کی آیات میں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کی آیات جو ہیں، اب مزید جو ہم پڑھیں گے، اس کا تعلق عام انسانوں سے ہے۔ فرشتوں کا اس دنیا کے عام انسانوں سے کیا تعلق ہے جب تک یہ زمین پہ انسان کا قیام رہے گا۔ اس کے بعد جب انسان آخرت میں ہوگا تو پھر اور ایک علیحدہ تعلق ہوگا۔ تو اگلی آیت جو ہے وہ سورہ الانفطار کی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 مختصر سی آیات میں یہ فرمایا ہے کہ زمین پر جب انسان موجود ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، نمبر 1، کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو یہاں مقرر کر دیا ہے حفاظت کے لیے۔ حافظین جمع ہے حفاظت کرنے والے کی۔ تو زمین پر جب انسان کا قیام ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی اس طرح سے لگائی ہے کہ وہ زمین کے اوپر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے حفاظت کرتے ہیں، اور اس کی اور جگہ بھی آیات ہیں۔ دوسری ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر لگائی ہے کہ انسان کی نسبت سے وہ کرامن کاتبین ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ کرامن جو ہیں بہت زیادہ معزز اکرام جن کا کیا جاتا ہے، یہ فرشتے وہ ہیں۔ کاتبین وہ ہیں جو کہ لکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتے انسان کے سارے اعمال کو درج کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ ان کی ساری ذمہ داری جب تک انسان کا قیام اس زمین کے اوپر ہے، وہ فرشتے اس کے جو بھی عمل وہ کر رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے جانتے ہیں جو کہ تم کچھ کرتے ہو۔ اب یہ آیت جو ہے اس کی مزید بھی تشریح ہو سکتی ہے کہ یہاں تفعلون جو ہے یہ عمل ہے، یعنی جو اعمال انسان کر رہا ہے بظاہر وہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل میں ہیں، وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ بھی لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے، اس لیے کہ نہ بھی لکھیں تو اللہ کے علم میں ہے، وہ آخرت میں وہ سب کے سامنے آ جائیں گی۔
اچھا، اس کے بعد اگلا گروپ جو ہے فرشتوں کا، تو اس آیت میں سورہ السجدہ کی آیت نمبر 11 میں یہاں پر ایک فرشتے کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا کیا کام ہے انسان کی نسبت سے۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، یتوفاکم ملک الموت۔ اچھا، یہاں پر یتوفا جو ہے یہ فوت دینا یا لوٹا کے لے جانا یا موت دے دینا، یہ سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیں آپ اے رسول کہ ملک الموت، جو موت کا فرشتہ ہے، یہ ایک فرشتے کا ذکر ہو رہا ہے، ملک، ملائکہ نہیں کا ذکر ہو رہا، وہ تم سب کو موت دے دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وکلا الذی، وہ ہے، وہ فرشتہ ہے، یہ موت کے فرشتے کا نام ہے عزازیل، وکلا بکم، جس کو کہ مقرر کر دیا گیا، جس کو کہ اتھارٹی دے دی گئی ہے تم سب کے اوپر۔ تو پھر فرمایا کہ جب وہ موت دے دے گا پھر کیا ہوتا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، تم پھر لوٹا دیے جاؤ گے اپنے رب کی طرف، یعنی موت دینے کے بعد وہ دنیا سے تعلق ختم ہو جائے گا، انسان اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو یہ ایک فرشتہ جو ہے یہ انسان کے ان معاملات کے اوپر مامور ہے، لیکن بعض کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ فرشتہ آتا ہے تو بعض اوقات اس کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب اگلی آیت میں دیکھیے، سورہ قاف میں آیت نمبر 18 سے 21 کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اور بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس میں یہ فرمایا ہے کہ اذ یتلقی المتلقیان، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دو لکھ لینے والے یا ریسیو کرنے والے، یہ دونوں مطلب ہیں یہاں پہ، یہ تلقی کا مطلب ہے لکھ بھی ڈالنا یا ریسیو کرنا، تو دو ریسیو کرنے والے، یہ ریسیو کرنا اس کے اعمال لکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ جو کہ اس کو لینے آتے ہیں اس دنیا سے جانے کے وقت، وہ دونوں فرشتے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ عن الیمینی و عن الشمالی، یہ ایک بائیں ہاتھ پہ اور دیکھ دائیں ہاتھ پہ قید آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ما یلفظو، کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہتا، من قول، کسی بھی قول کے بارے میں کسی زبان سے، الا لدیہ رقیب عتید، لیکن ان کے پاس ایک لکھنے والا تیار رہتا ہے۔ تو یہ غالباً پھر وہی منکر نکیر ہو سکتے ہیں، یا یہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، جب کہ انسان کے جانے کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آخرت قائم ہوگی، تو یہاں اس کے بارے میں ایک معمولی سا اشارہ ہے کہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، جب آخرت، اور اس بارے میں کافی آیات ہیں جو میں نے اس مرتبہ نہیں لی ہیں، یہاں صرف ایک اشارہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور ہر شخص جب وہ اپنی قبر سے نکل کے باہر آ جائے گا تو اس کے ساتھ دو فرشتے جو ہوں گے وہ چلیں گے، اور ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سائق کا نام دیا ہے۔ سائق وہ ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہیں لے جائے گا یا آپ کو دھکا دے کے کہیں لے جائے گا یا ساتھ چلے گا، اور شہید وہ دوسرا فرشتہ ہوگا جو گواہی دینے کے لیے، اور اس کے پاس شاید اعمال نامہ ہوگا، آپ کی کتابیں ہوں گی، جو کچھ بھی لکھا گیا ہوگا، تو یہ دو ہوگا۔ اچھا، حساب، اچھا یہ لفظ سائق جو ہے یہ وہ فرشتہ ہوگا کہ جو نافرمان ہوں گے لوگ اور ان کا مقام دوزخ ہوگا تو انہیں دھکے دیتے ہوئے وہاں لے جائے گا، لیکن جو نیک شخص کا سائق ہوگا وہ احترام کے ساتھ وہ اس کو جنت کی طرف لے کے جائے گا جب حساب کتاب ہو چکے گا، تو یہ وہاں پر مقام ہے۔ تو اب یہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ جو شہید اور سائق ہیں یہ یہی لوگ ہیں، یہی فرشتے ہیں یا کوئی دوسرے فرشتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیے، سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 93 میں کہ وہ لوگ جو نافرمان ہیں، ظالم ہیں اس دنیا میں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت فرشتوں کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی فرشتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی ملک الموت تو آتا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے فرشتے ہوتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے کلیئر بتایا یہاں،
وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ، اگر تم دیکھ سکو، کاش کہ تم دیکھ سکتے ظالموں کے بارے میں، جو بھی اس دنیا میں نافرمانی کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ظلم کرتے رہے ہیں، فی غمرات الموت، جبکہ وہ لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، یعنی موت کا وقت قریب ہوگا تو کیا ہوگا؟ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، تو فرشتے وہاں پہنچ جائیں گے اور وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں گے، ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے ایک طریقے سے سختی کے ساتھ، اور ان سے یہ کہیں گے اخرجوا انفسکم، لاؤ ہم اپنی جان ہمارے حوالے کر دو، یعنی ہم تمہیں موت دینے آئے ہیں لیکن سختی کے ساتھ ہی موت ہوگی۔ اور فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ الیوم تجزون، فرشتے یہ کہیں گے کہ آج کے دن، یہ موت کا دن جو ہے، تمہیں جزا دی جائے گی، تمہیں جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ کیسا ہوگا؟ عذاب الہونی، ذلت کا عذاب ہوگا، اس لیے کہ بما کنتم تقولون، تم اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ کہتے رہے ہو علی اللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق، جو ناحق کچھ تھا، غلط جو کچھ تم کہتے رہے ہو، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں، اللہ کے پیغام کے بارے میں استکبار کرتے رہے ہو، سرکشی کرتے رہے ہو اپنی زندگی میں، تو آج ہم تمہاری جان اس طریقے سے لینے آئے ہیں کہ ہم تمہیں سختی کے ساتھ تمہاری جان لیں گے یہاں سے، اور اس کے بعد تمہیں ذلت کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ فرشتوں کا معاملہ دنیا میں چل رہا ہے انسان کے ساتھ۔ اچھا، دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 50 میں پھر مزید اسی چیز کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں اور زیادہ سختی سے یہ بات بتائی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى، اگر تم دیکھ سکتے یا دیکھ سکو، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی میں، موت دی جائے گی، جانیں نکالی جائیں گی ان کی، تو اس وقت ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، جو فرشتے جو ان کی موت دینے کے لیے وہاں آئیں گے ملک الموت کے ساتھ، یضربون، وہ ضرب لگائیں گے، ماریں گے، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے، یعنی فرشتے وہیں سے عذاب دینا شروع کر دیں گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ یہ کہیں گے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اب تم چکھو گے مزہ آگ میں جلنے کا، یعنی وہیں سے سزا کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ ان کا دنیا ہی کی زندگی میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے انسان کو اس طریقے سے ان کے معاملات کرنے کی۔ اچھا، اسی میں پھر سورہ محمد کی ایک آیات جو ہے، آیتیں ہیں 2، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو پھر کیسا ہوگا جب ملائکہ جو ہیں فرشتے موت دیں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، یہاں پھر اللہ نے دہرائی وہ بات کہ ان کے چہروں پر، ان کے منہوں پر اور ان کی پیٹھوں پر وہ چوٹیں لگائیں گے، ان کو ماریں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، تم نے اس چیز کی اتباع کی ہے، ان لوگوں نے اس بات کی اتباع کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند تھی، یعنی کفر کیا، اس کے دوسری معاملات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس دنیا کی زندگی میں، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ کو جو پسند تھا تم نے ناپسند کیا وہ، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو جو کچھ بھی تمہارے اعمال تھے وہ سب ضائع ہو گئے، اور وہ اب تمہارے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، پھر آگے چلیے، ایک دوسری قسم کے فرشتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ النحل میں آیت نمبر 32 میں فرمایا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان اور اس کی اطاعت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ
جو کہ پاک تھے، طیب تھے، کفر و شرک سے پاک تھے، ان کو جب موت دی جائے گی اور فرشتے ان کی موت دینے کے لیے وہاں آئیں گے تو وہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یقولون سلام علیکم، وہ فرشتے جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ سلام علیکم، سلام ہو تم سب پر، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنتوں میں، بما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے۔ دیکھیں یہاں صرف خوشخبری دی جا رہی ہے، جنت میں داخلہ تو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ موت نہیں آئے گی، پھر اس کے بعد قیامت قائم نہیں ہوگی، پھر انسان دوبارہ زندگی میں لائے جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت میں جانے کا معاملہ ہوگا۔ لیکن یہاں خود خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے پچھلی آیتوں میں بھی خبر دی جا رہی تھی کہ تم عذاب الہون، جہنم کے عذاب میں، ذلت کے عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ وہ سارے معاملات جب ہو جائیں گے داخلہ اسی وقت ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں سورہ فصلت میں جو حامیم سجدہ بھی ہے، اس کی 2 آیات میں مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے کس طریقے سے ان کا دنیا میں انسانوں سے تعلق ہے۔ پہلے آیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، یہی نہیں کہ صرف زبان سے کہا، ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر قائم ہو گئے، اس کے اوپر انہوں نے اعمال وہ کیے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت شامل تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس دنیا کی زندگی میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، ان پر فرشتے اتریں گے جو دنیا کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور موت کے وقت بھی ان کے ہمدرد ہوں گے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ آج کوئی خوف نہیں ہے تمہارے اوپر، نہ کوئی غم ہے تمہارے اوپر۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تم خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ اس جنت پر جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، یہ سارے کچھ اکثر آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ موت کے وقت ہی فرشتے جو ہیں، لیکن یہی نہیں بلکہ اگلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ ساری زندگی میں فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی فرشتے جب ان کو خوشخبری دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تو تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں، ہم تمہارے ساتھی تھے دنیا کی زندگی میں، ہم تمہاری دیکھ بھال کیا کرتے تھے، تمہاری حفاظت کیا کرتے تھے، فی الحیات الدنیا، تمہاری دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ہی دوست ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو پھر تو آخرت تو ایسی ہوگی کہ وہاں جو کچھ بھی تمہارا دل چاہے گا وہ تمہارے لیے ہے، اور جو طلب کرو گے، جس چیز کی خواہش کرو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو یہاں وہ تو وہاں کا معاملہ ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم سارے وقت ہمارے دوست رہتے تھے، ہم تمہارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بہتر معاملہ فرمائے۔ تو یہ کچھ آیتیں ہیں جن میں کہ انسان کا فرشتوں سے وہ تعلق بیان کیا گیا ہے جو اس دنیا کی زندگی میں ہے۔ اچھا، یہ یہاں پر میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ ون وے ہے، ہم نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم ان سے بول سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ پتہ چلتا ہے، لیکن فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہماری دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، دنیا سے ہمیں لے جانے کے لیے ہم جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، وہ ہمارے اعمال پہ بھی نظر رکھتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن آخرت میں جب معاملہ ہوگا فرشتوں کا اور انسانوں کا، تو وہاں پر انسان جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ سکیں گے، ان سے گفتگو کر سکیں گے، اور فرشتے ان سے بات چیت کر سکیں گے، ایک دوسرے کو وہ جواب بھی دے سکیں گے۔ کافی آیات آخرت کی ایسی ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جنت میں جب لوگ ہوں گے تو
فرشتے وہاں داخل ہوں گے اور ان سے سلام علیکم ان کو سلام کریں گے اور دوسری چیزیں بتائیں گے ان کو۔ آخرت میں جب کھڑے ہوں گے انسان تو بھی وہاں ان کے ساتھ فرشتے موجود ہوں گے اور وہ ان کے اعمال نامے کو ان کے یا تو داہنے ہاتھ میں دیں گے یا پیچھے سے دیں گے، یہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہ ان کا مقدر کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب جہنم کی طرف وہ لوگ جو بھیجے جائیں گے تو فرشتے ان کو وہاں دھکے دیتے ہوئے لے کے جائیں گے، پھر جہنم میں پھینک دیں گے، پھر لوگ وہاں سے فرشتوں سے درخواست کریں گے کہ ہماری سفارش کر دو اللہ تعالیٰ سے، وہ ان کو صاف منع کر دیں گے۔ تو وہاں کا معاملہ جو ہے اس میں ایسا معاملہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، ایک دوسرے کو سن سکیں گے، اور بہت ساری آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں نازل فرمائی ہیں۔ لیکن دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں فرشتوں کا ہم سے تعلق قائم ہے، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، نہ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائے آیتیں انہی پر ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اب یہاں ہم ختم کر دیتے ہیں، اگر موقع ملا تو پھر انشاءاللہ وہ آیات ہیں جن میں آخرت میں انسانوں کے اور فرشتوں کے جو تعلقات ہیں ان کا پھر کبھی مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن شریف کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔